آزادی صحافت کی جدوجہد میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب شامل تھے، مگر یہ کہ اس میں 2-4 نام بہت اہم ہیں جنہوں نے جو اس قانون کی زد میں آئے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار تھا الہلال اور البلاغ، اس کی بنیاد پہ مولانا اسد موانی کا اخبار تھا اردو مولا، محمد علی جوہر کا اخبار تھا کامریڈ اور ہمدرد، اور ظفر علی خان کا اخبار تھا زمیندار، جس پہ انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، وہ اخبارات بند ہوئے، اور وہ ایک پوری تاریخ ہے اور انہی قوانین کے تحت ہوئے۔ حضرت موانی کا جو اخبار تھا رسالہ اردو مولا، اس میں ایک مضمون چھپ گیا کسی صاحب کا جنہوں نے اپنا حقیقی نام نہیں لکھا تھا، وہ برطانیہ کی پالیسی تھی مصر کے بارے میں، اس پہ بڑی تنقید کی تھی۔ برطانوی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ غداری ہے اس مضمون کی اشاعت، تو انہوں نے حضرت موانی سے کہا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے یہ آپ نے نہیں لکھا، آپ اس آدمی کا نام بتا دیں، ہم اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ حضرت موانی نے کہا کہ صحافت کا بنیادی اصول ہے کہ سورس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، تو میں نام تو نہیں بتاؤں۔ اس پہ مولانا کے خلاف مقدمہ چلا، ان کا پریس ضبط ہوا، 4 سال سے زیادہ عرصے انہوں نے جیل کاٹی، جرمانہ ہوا، ان کا جو کتب خانہ تھا وہ نیلام ہو گیا کانپور میں، بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ مسلم لیگ کے کسی رہنما نے ان کی مدد نہیں کی، پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو وہ ظاہر ہے آزادی صحافت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ تو یہ ساری پابندیاں تھیں، اور پھر جب پاکستان بنا، ہندوستان اور پاکستان، تو انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جو قوانین، اچھا ایک اس میں اہم بات یہ کہ محمد علی جناح کا بڑا اہم کردار ہے، انہوں نے شروع سے ہی پریس کی آزادی کی جدوجہد، 2 کام جناح صاحب کے بہت اہم ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے، ایک تو خواتین کی آزادی اور دوسرے آزادی صحافت کی۔ خواتین کی آزادی کے لیے بھی انہوں نے 1910 سے ہی سلسلہ شروع کیا، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اور دوسرے آزادی صحافت۔ تو انہوں نے ہمیشہ کالے قوانین کی خلاف ورزی کی اور کہا کہ کالے قوانین نہیں ہونے چاہیے، آزادی صحافت ہونی چاہیے، اور اس کی ایک تفصیل ہے جو 1910 سے شروع ہوتی ہے 1930 تک آتی۔ مگر یہ کہ جب پاکستان بنا تو انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ جو قوانین برٹش انڈیا گورنمنٹ میں نافذ ہیں وہ پاکستان اور بھارت میں بھی نافذ ہو۔ یوں سارے سیاہ قوانین پاکستان میں نافذ ہو گئے جس کے خلاف جناح صاحب نے تحریک چلائی۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلا شکار اس کا خود محمد علی جناح ہوئے، ان کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اسے سینسر کرنے کی کوشش کی گئی یہ قوانین کے حوالے سے۔ تو یہ بات، مگر یہ کہ وہی سارے قوانین پھر بعد میں استعمال ہوتے رہے، سیفٹی ایکٹ، سیکورٹی ایکٹ کے تحت۔ پھر 1963-60 میں ایوب خان نے ایک تو انہوں نے پاکستان ٹائم اور امروز پہ قبضہ کیا، دوسرے انہوں نے قانون نافذ کیا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960، مگر باقی قانون نافذ رہا۔ اس کے خلاف صحافیوں کی تنظیم PFPJ نے بڑی تاریخی جدوجہد کی، 1988 میں وہ تبدیل ہوا۔ یہ جو اب میں اس کو مزید وہ کرتا ہوں، یہ جو 1973 کا آئین بنا اس میں آرٹیکل 19 شامل کیا گیا، اور اس آرٹیکل 19 میں آزادی صحافت کی ضمانت دی گئی، اور اس کو لنک کیا گیا کہ ملک کے نظریے اور مسلح افواج، ملک کا جو نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، اس کے خلاف مواد شائع نہیں ہوگا، اور ملک کی سلامتی کے خلاف نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کا ذکر نہیں تھا، وہ تو بعد میں خود ہی طاقت کے ذریعے شامل ہو گئے، انہوں نے اس کو اتنے ہی مقدس بنا دیا جتنا باقی ریاست کے 3 ستون۔ تو یہ جو تھا آرٹیکل 19، اس نے آزادی صحافت کی ضمانت دی، اور مگر یہ کہ اس پہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوا 1988 تک، نہ بھٹو صاحب نے کیا، انہوں نے بھی سیاہ قوانین بنائے۔ جنرل ضیاء کا تو ایک بدترین دور تھا، اس میں تو جو ہوا
اور ماشاءاللہ قوانین بھی انہوں نے نافذ کیے، مزید آزادی صحافت کو ختم کیا۔ بہرحال 1988 میں یہ قانون ختم ہوا، PPO پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور رجسٹریشن آف پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا، جس کے تحت ڈکلیریشن کی آزادی ہو گئی۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے اخباری صنعت میں، یہ 1988 کے بعد آئی۔ یہ جو سندھی پریس ڈیولپ ہوا اور باقی جو اخبار نکلے وہ 88 کے اس قانون کے بعد آئی۔ دو قسم کی تبدیلی آئی، ایک تو ایک IT ٹیکنالوجی آ گئی جس نے اخبار کی اشاعت کو آسان کر دیا، دوسرے اس قانون نے ڈکلیریشن کو عام کر دیا۔ تو وہ اس قانون پہ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سارے قوانین انہوں نے بنائے جس میں آزادی صحافت پہ قدغن لگی ہوئی تھی، وہ تبدیل نہیں کیے گئے۔ تو اس کے بعد جاننے کے حق کے بارے میں قانون بنا، پرویز مشرف کے دور میں یہ دونوں جماعتیں نہیں کر پائیں، مگر آج تک وہ جاننے کا حق عوام کو اس طرح ملا نہیں ہے۔ اب اس کی شکل بنی ہے، جب بے نظیر اور میاں نواز شریف کا میثاق جمہوریت ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جاننے کے حق کو آئین میں شامل کریں گے۔ تو جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے اندر پھر 19A آیا جس میں ریاست نے ضمانت دی آزادی صحافت۔ تو یہ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا قانون آیا، مگر سیکریٹ ایکٹ اور دوسرے قوانین اپنی جگہ نافذ رہے۔ فوج نے از خود کہنا شروع کر دیا، عدلیہ نے، کہ جناب عدلیہ اور فوج پہ بھی تنقید جو ہے وہ بھی غداری کے مترادف ہے۔ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، مگر از خود سیاستدانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی آیا کہ عدالتوں پہ جو ہے وہ فیصلوں پہ مثبت تنقید ہونی چاہیے۔ یہ نئی صدی میں ایک صورتحال آئی 9/11 کے بعد کہ یورپ کے اندر جو ہے نفرت آمیز مواد خاصا آنے لگا، اور جس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ ہالینڈ میں ہوا، کبھی کوئی ڈاکومنٹری بن گئی، کبھی جو ہے کارٹون آ گئے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا مسلمان ممالک میں، اس پہ قتل بھی ہوئے، جیسے ابھی ہوا تھا پچھلے سال پیرس میں، تو وہ ٹیچر کو قتل کر دیا کسی مسلمان انتہا پسند نے، جو وہ ان کارٹونز کو دکھا رہا تھا کلاس میں۔ تو یہ ایک طرح سے آزادی صحافت کا سوال بھی پیدا ہوا، اور اس پہ ریئیکشن کا بھی سوال پیدا ہوا۔ وہاں کے قوانین کے تحت تو آزادی صحافت کو جو تصور ہے اس میں آپ کسی بھی حوالے سے بات کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود نفرت آمیز مواد جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کیونکہ انتہا پسندی ہر طرف بڑھی اور یورپ میں بھی انتہا پسندی بڑھی، تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور اس پہ جو ریئیکشن ہوا مسلمانوں کا وہ کیونکہ تشدد آمیز تھا، تو اس کو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اگر یہ یہاں اور سب سے زیادہ اس پہ جو ریئیکشن ہوا وہ پاکستان میں ہوا، مظاہرے، جلاؤ گھراؤ، یہ ساری چیزیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو موقف جانا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے یا مسلمان ممالک، باقی مسلمان ممالک کا تو خیر ایشو ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کرتے اس کے اوپر، یہ پاکستانیوں کا ایشو ہے، تو اس میں وہ جو ان ریئل سینس میسج جانا چاہیے تھا ویسے نہیں گیا، وہ تشدد کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو وہاں رائے عامہ کو اس طرح متاثر نہیں ہوئی، بلکہ ایک نیگیٹو قسم کی رائے عامہ بن گئی۔ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہیٹ میٹیریل جو ہے، جو قوانین ہیں اس کے تحت کسی صورت میں بھی کہ ایسا مواد جو لوگوں کی دل آزاری کے مترادف ہو، اس کو میڈیا کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور وہ وہاں ہوا، اور وہ اچھا انہوں نے بھی جان بوجھ کے کرنا شروع کیا کہ اس پہ ریئیکشن ہوگا تو سارا چہرہ یہاں کے لوگوں کا خراب ہوگا، ان کا تھوڑی ہوگا، اور وہ ریئیکشن بھی تشدد کی شکل میں ہوا، تو ان کے جو ٹارگیٹ تھے وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ اس پہ نا تھوڑی سی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ریئیکشن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ لبیک والے تحریک چلا رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، ہے نا، یہ ہیٹ میٹیریل کے حوالے سے، اور
فرانس سے تعلقات ختم ہو گئے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے ٹینک اور جہاز جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، آپ دوست بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ ذرا اس کو جذبات سے ہٹ کے جو بالکل پاک بحریہ اور فضائیہ تو بالکل بیٹھ جائے گی، کیونکہ وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرانس سے آئی۔ تو اس کو جذباتی انداز میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اکیڈمکلی انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکیڈمک انداز یہ ہے کہ ہم کس طرح پرامن طور پہ اپنا پیغام دنیا کو پہنچا سکتے کہ یہ ساری جو ہمارے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے آزادی صحافت کو تحفظ دیں۔ ہمارے یہاں تو بدترین صورتحال ہے، یہ جو گزشتہ 5 سال ہیں وہ تو بدترین ہے میڈیا کے حوالے سے۔ پاکستانی فوج نے تقریباً کنٹرول کر لیا ہے میڈیا کے نیریٹو کو، اور جس بے ایمانہ انداز میں میڈیا کا قتل ہو رہا ہے وہ تو تاریخ کا ایک بدترین باب ہے سیاہ۔ معاشی طور پہ بھی قتل ہو رہا ہے جو کہ ریاست نے شروع کیا، دوسرے بیانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ساری خبریں جو ہیں، جیسے جنرل باجوہ کا اسکینڈل ہے، وہ سلیم باجوہ کا، وہ میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ بھئی نواز شریف کے سارے اسکینڈل ڈسکس ہو سکتے ہیں، عمران خان کے بھی سارے اسکینڈل ڈسکس ہو سکتے ہیں، زرداری کے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا تو سلیم باجوہ کا اسکینڈل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو امیج ہے یہ بڑا منفی ہے۔ اچھا آپ یہاں نئی ڈیبیٹ ہونے دیں گے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ ہو رہی ہے، ہر آدمی کو پتا ہے سلیم باجوہ کے بارے میں جو رپورٹ تھی کہ انہوں نے اربوں روپے، ایسے بہت سارے اسکینڈل، آپ اس کو یہاں عوام تک پہنچنے نہیں دیتے، یا ڈیبیٹ ہونے نہیں دیتے، یا ہم لوگوں کو لکھنے نہیں دیتے، یا یہ کہ صحافیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے اور لوگوں کو لے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا امیج ہے وہ بہت نیگیٹو بنتا ہے، اور یہ بنتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کیونکہ بنیادی حق ہی نہیں آزادی صحافت کا، تو اس کا ایک تو نقصان ہمارے ملک کا تو ہے ہی کہ وہ جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب یہاں سے یہ بات ہوتی ہے کہ نفرت آمیز مواد نہیں آنا چاہیے تو وہ پھر ہمارے نیریٹو کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ یا تو تشدد کی شکل میں ان کے سامنے جاتا ہے یا ملک میں لگنے والی پابندیوں کے نتیجے۔ تو جب تک یہ بالکل یہ سیریس ایشو ہے تو کسی کو بھی حق نہیں، جب یہ بات جمہوریت کے بنیادی اصول میں ہے کہ آپ کو، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ آپ کو چھڑی گھمانے کی آزادی ہے مگر اس وقت تک جب تک میری ناک نہ متاثر ہو۔ برطانیہ میں بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھڑی تو گھما سکتے ہیں مگر وہ میری ناک تک نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ اصول ہیٹ میٹیریل کے حوالے سے بھی ہے نا کہ بھئی آزادی تو بالکل ہے، آپ کو آزادی سب کو ہونی چاہیے، مگر ایسی آزادی، ایسا مواد جو کہ لوگوں کے یا ایک بڑے حصے کے دنیا کی آبادی کے ان کے جذبات کو مجروح کرے۔ یہ جو قوانین، اس میں جو میرے ٹاپک میں اسلامی قوانین بھی تھے، وہ قوانین مجھے کوئی فرق نہیں آتا اس میں، کیونکہ اسلام بھی آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے، اسلام بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضمانت دیتا ہے، یہ ہے نا یہ ساری چیزیں، تو وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اس طرح کے قوانین، کچھ ہے اس طرح کے قوانین جو آئین میں شامل کر دیے گئے، وہ اسی حوالے سے ہے کہ پیغمبروں کی توہین نہیں ہوگی، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، خلیفہوں کی توہین نہیں ہوگی یا ہوگی، جو بھی کچھ، تو وہ اس طرح کے تو ہے، مگر مجموعی طور پر وہی قوانین ہیں جو پاکستانی ریاست کے قوانین ہیں، اور وہ آزادی صحافت کو روکتے ہیں اب تک۔ تو یہ ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مغربی ممالک میں یہ اگر آپ ترتیب سے دیکھیں پچھلے 8-10 سال میں ہر 2-3 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایشو کسی مغربی ملک سے سامنے آتا۔ کبھی ہالینڈ سے آ گیا، مجھے یاد ہے کہ کوئی ایک فلم بن گئی تھی ہالینڈ سے 7-8 سال پہلے، جس میں یہاں بڑے ہنگامے ہوئے تھے، اور ہمارے کئی نوجوان جو بسوں پہ چڑھے ہوئے تھے وہ تاروں سے ٹکرا گئے اور چیزوں کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہ چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جان بوجھ کے پلاننگ سے کرتے ہیں
کہ وہ ایسا کوئی بھی ہٹ میٹیریل، اس کی کوئی بھی شکل ہو، اسے میڈیا پہ لگا دیتے ہیں اور یہاں تشدد آمیز وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں اصل میں کہ آپ جو ہے اس کا جواب تشدد کے ذریعے دیں. تو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ اس طرح سڑکوں پہ آگ لگانے کا یا یہ مطالبہ کرنے کا کہ یورپ امریکہ سے تعلقات توڑ لیں. یہ بہت غیر منطقی بات ہے کہ کسی قسم کے تعلقات نہیں ٹوٹ سکتے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. تو اس پہ سمجھنے ہمیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کا پیغام دیں جس پہ وہاں کی رائے عامت ہوتی. تو وہ ماہرین کا کام ہے کہ اس کو ڈیولپ کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو قوانین ہیں، قوانین تو پھر بھی جیسے بھی ہے، غیر رسمی طور پہ جو پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جس سے آزادی صحافت پہ قدر لگ گئی ہے اور میڈیا بدترین بحران کا شکار ہے. جب تک ہمارے ہاں آزادی نہیں ہوگی، ہمارا پیغام دنیا میں قبول نہیں ہوگا. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہوگی، ہمارے یہاں تمام شہریوں کو، خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، قادیانی ہو، سکھ ہو، ان کو برابر کا حق نہیں ہوگا تو ہمارا پیغام وہاں نہیں جائے. تو اس پہ غیر ممکن ہے آپ کو میری بات پسند نہ آ رہی ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے اور آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، مگر اس کو بالکل اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام جانا چاہیے اور یہ ہیٹ میٹیریل کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، تو ہمیں بہت زیادہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنل اقدامات کرنے ہوں گے. ورنہ تو پھر وہ یہی رہے گا کہ جب وہ چاہیں گے 2 مہینے بعد کوئی بھی ایسا مواد جو ہے وہ بھیج دیں گے اور اس پہ پھر پاکستان میں ریئیکشن ہوتا ہے، باقی تو دنیا مسلم ممالک میں ہوتا نہیں. تو پھر ہم اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، جانی ہوگا، ہمارے معیشت خراب ہوگا. جیسی بھی صورتحال ہے یہ پاکستان میں ہی ہے اچھی بری، یا کچھ بنگلہ دیش میں ہے یا ترکی میں، بس باقی کسی اسلامی ملک میں آزادی اظہار کا تصور نہیں ہے. اگر آپ عقیدے کی بنیاد پہ میری بات کو غلط سمجھتے ہو تو وہ تو آپ کا حق ہے، مگر آپ حقائق پہ جائیں گے تو وہ تصور ہی نہیں ہے. یہ جب 1974 میں پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تو اس میں یہ طے ہوا کہ اسلامی ممالک کی نیوز ایجنسی ہوگی، اور شاہ فیصل نے کہا کہ ہم فنڈ کریں گے، جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، اور جدہ میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنا. اور ہمارے کئی بڑے جیل صحافی گئے، انہیں نوکریاں ملی، بڑے پیسے کمائے انہوں نے، مگر سعودیز نے انہیں کام کرنے نہیں دیا. انہوں نے کہا وہی خبر بھیجیں گے جو ہم خبر تو وہی جائے گی جو ہم بھیجیں گے. تو نیوز ایجنسی تو سرکار کے پریس ریلیز پہ نہیں چل سکتی نا، کیونکہ سعودی عرب میں آزادی صحافت کا تصور ہی نہیں. یو اے ای میں آزادی صحافت، یو اے ای اور سعودی عرب کے جو انگریزی کے اخبارات ہیں، کمال کے اخبارات ہیں، اپنی پروڈکشن کے حوالے سے، اپنی انگریزی کے حوالے سے بہترین. اب ہمیشہ 80s سے خلیج ٹائم ہو، دوسرے سعودی گزش ہو، بہترین یعنی کاغذ ہوگا اس کا، بہترین انگریزی ہوگی، کیونکہ انہوں نے انگریزی بھی رکھے ہوئے، انڈین بھی رکھے ہوئے، پاکستانی بھی رکھے ہوئے، اور بہت اچھی تنخواہوں پہ رکھے ہوئے. مگر خبر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میڈیا میں، اس لیے کہ اس پہ کوئی خبر نہیں ہوگی سعودی عرب کے بارے میں. خبر دینے کا مطلب تو بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں، اسے ملک سے نکالتے ہیں. تو وہ اس لیے ڈیولپ نہیں ہو پائے کیونکہ جمہوریت نہیں ہے. ہمیں اسے ماننا چاہیے کہ یہ آل سعود ایک بہیمانہ ریاست ہے. ایران جو ہے وہاں ایک مذہبی یعنی وہ کیا کہلاتے ہیں ولایت فقیہ کی امریت ہے. تو آپ انہیں کسی صورت میں بھی جمہوری ممالک کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے. میں پریس کلب میں تھا، میں نے کہا کہ اسے اندازہ نہیں ہے، آئندہ نہیں کہیں گے، انہیں بتائیں گے ان کے باپ کہ اگر یہ قانون بن گیا تو 80% خبریں نہیں چھپیں گی جنگ اور جیو میں. اس لیے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے نا. بھئی یہی ہوگا نا، خود وہ بھی تو آئیں گے نا اس کے اندر، صرف ARY یا کوئی دوسرا تو نہیں آئے گا، سبھی آئیں گے. تو اچھا ہر حکومت بہت ناراضگی کا اظہار کرتی ہے نا میڈیا پہ، عمران خان بھی کرتے ہیں، مگر کوئی ان قوانین کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں. وہ ہتک عزت کا مقدمہ چلتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس.
تو یہ سارا معاملہ جو ہے قوانین کی وجہ سے، وہ یورپ نے، امریکہ نے قوانین کے ذریعے میڈیا کا احتساب کیا نا، ریاست نے نہیں کیا. تو یہ جب تک ہمارے یہاں یہ قانون آسان نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، جب تک یہی صورت. اور اچھا، میڈیا کے مالکان تو بالکل نہیں چاہتے، صحافی بھی نہیں چاہتے. میں جو لکھتا ہوں میں بھی نہیں چاہوں گا کہ بلا وجہ میں نے کچھ لکھ دیا اور مجھ پہ مقدمہ ہو گیا تو میرا کالم بند ہو جائے گا. یہ تو حکومت اور سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس قانون کو، پارلیمنٹ کے ہی ان کا کام ہے کہ وہ بنائیں. صحافی کیوں چاہیں گے؟